نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وقال رسولہ النبی الکریم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے دوستو، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کلام کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے فروغ قادیانیت۔ آج کے بیان میں فروغ قادیانیت کے موضوع کے تحت جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں ان میں پہلے نمبر پر مرزا غلام احمد قادیانی کی مختصر تاریخ ہے کہ وہ کن کن دعووں سے گزرتا ہوا دعوی نبوت تک پہنچا، اور اس کے بعد قادیانیت نے کیسے فروغ پایا، وہ کون سی عبارت تھی یا وہ کون سی مسلمان کہلانے والوں کی کمزوری تھی کہ جس کو قادیانیوں نے اپنی تحریک یا تنظیم کے لیے بیج بنایا۔ اس کے بعد تقسیم ہند میں وہ کون شخص تھا جو پوری تحریک میں قادیانیت کے لیے شمع بن کر کام کرتا رہا، شمع بن کر قادیانیت کی نمائندگی کرتا رہا، اور کون شخص فانوس بن کے اس کی حفاظت کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ کون لوگ تھے کہ جو اپنے گمان میں قادیانیت کے خاتمے کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن وہ الٹا قادیانیت کو تحفظ دے گئے۔ بہت سی نایاب اور بہت سی عجیب باتیں اور نئی باتیں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی۔ نئی تو ہمیں اس وجہ سے لگیں گی کہ ہم نے شاید سنی نہیں یا پھر علماء نے بیان نہیں کی، اور پھر قادیانیوں پر حکم شرعی کیا ہے، اور اس حکم شرعی پر حکم شرعی یعنی شریعت محمدی کا حکم کیا ہے۔ چلو، ان سے ویسا رویہ، ان کو اپنے انجام تک پہنچانا، یہ تو موقوف ہے سلطنت اسلامیہ ہونے پر، نظام خلافت ہونے پر، اسلام کا نظام ہونے پر، حاکم اسلام ہونے پر۔ چلو یار، اتنا تو ہو کہ ہمیں ان کے متعلق حکم شرعی تو پتہ چلے کہ شریعت محمدی نے ان کے متعلق حکم کیا دیا ہے۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، پہلے نمبر پر میں مختصر سا تعارف مرزا غلام احمد قادیانی کا کہ وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہوا اعلان نبوت تک پہنچا۔ یہ کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت ساری کتابوں سے حوالے دوں۔ ہاں، عبارت کے تعین کے لیے میں کتاب میرے پاس ہے مفتی محمد طفیل رضوی صاحب کی 74 زہریلے صاحب، اس میں انہوں نے اس کے دعوے بیان کیے۔ جناب والا یہ 1940 میں پیدا ہوا، 1840 میں پیدا ہوا، اور 1864 میں سیالکوٹ کی کچہری میں محرر منشی مقرر ہوا، اور 1868 میں کسی امتحان میں ناکامی سے صدمے کے باعث اپنی معاملات سے تنگ آ کر اس نے ایک مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔ مذہبی رنگ کیسا؟ اسلام کے تحفظ کے لیے یہ عیسائیوں سے، آریوں سے مناظرے مباحثے کرتا، اس وجہ سے پھر یہ مولوی مبلغ مناظر کے نام سے جانا گیا۔ اسی طرح چلتے چلتے آپ کو پتہ ہے برصغیر کی عوام کسی کی شہرت ذرا سی معاشرے میں بڑھتی دیکھیں تو اس کو ولی، محدث،
مفکر عنوانات دینے سے یہ نہیں تھکتے. تو یہ خیر عوام الناس کی کمزوری سمجھیں یا اس کی چالاکی سمجھیں. ولی، صاحب وحی، محدث، کلیم، امام الزمان وغیرہ وغیرہ کے القابات اس نے پائے. 1885 میں اس نے باقاعدہ مجدد ہونے کا اعلان دے دیا، اشتہار شائع کر دیا، میں مجدد ہوں. خیر یہاں تک بھی بات جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی. 1888 میں اس نے باقاعدہ بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دیا. ابھی تک اس نے امام الانبیاء کی نبوت سے انکار یا اپنی نبوت کا دعویٰ پیش نہیں کیا تھا. 1890 میں اس نے جناب والا حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی متعلق غلط نظریات جو ہے ان کی حیات کا انکار وغیرہ وغیرہ کا قائل ہو گیا. 1891 میں مہدی مسیح ہونے کا خود ہی اس نے دعویٰ کر دیا. اس کے بعد 1901 میں کھلم کھلا اس نے اعلان نبوت کا ڈالا ہے. اب یہ 1901 کی تاریخ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے ساتھ تطبیق دیتے ہوئے میں آپ کو ایک اور چیز پیش کرنا چاہتا ہوں. 1901 میں ہی اس نے جداگانہ ایک فرقہ جو ہے وہ شائع کر دیا، اشتہارات بھی چھاپ دیے، فرقہ احمدیہ. اسی کو لاہوری گروپ، فرقہ احمدیہ، مرزائی گروپ، قادیانی گروپ وغیرہ وغیرہ کے نام سے جانا جانے لگا. 1906 میں آخر یہ مر گیا. یہ ہر ایک کو پتہ ہے. یعنی اعلان نبوت کی جو خباثت تھی، اس خباثت کو تقریباً یہ 5-6 سال لے کے پھرا اور پھر مر گیا. اس کے مرنے کا انجام وہ ہر ایک بندہ جانتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اس کے عقائد، قادیانیوں کے عقائد. میرے دوستو یہ کوئی خاصی جو ہے وہ بیان کرنے والی چیز نہیں ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ ان کے بے انتہا کفریہ عقائد ہیں، نظریات ہیں. سب سے بڑی بات تو یہی، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے یا کسی کے لیے نبی ہونا ممکن جانتا ہے، شریعت اسلامیہ میں وہ دار اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے. اگر آپ اس کے عقائد پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب بھی اور دوسری یہ بہار شریعت جو چھاپی ہے دعوت اسلامی والوں نے، اس کے نیچے مکمل وضاحت جو ہے اس کی اصل کتابوں کے حوالوں کے ساتھ موجود ہے. اسکرین پر چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اب اس طرف چلتے ہیں کہ وہ کون سی عبارت تھی، وہ کون سی نام نہاد مسلمانوں کی کمزوری تھی جس کو پکڑ کے قادیانیوں نے اسمبلیوں میں پیش کیا اور اسی کے زور پر انہوں نے اپنی قادیانیت یا اپنی تحریک کو منوایا کہ بھائی مسلمان کیوں آج شور شرابہ کرتے ہیں، مسلمان کیوں آج آواز اٹھاتے ہیں، کہ جبکہ یہ خود لکھ چکے ہیں. کیا لکھ چکے ہیں؟ دیوبند کا بہت بڑا نام قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں حضرت نے لکھ ڈالا کہ بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. یعنی اس نے اس عبارت سے امکان نبوت تو مان لیا، کسی اور نبی کا آنا ممکن ہونا تو مان لیا. جب انہوں نے یہ عبارت دیکھی تو یہی عبارت پیش کی کہ مسلمان خود کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اور نبی آ جائے تو ان کی نبوت میں فرق نہیں آتا. بس یہی بات تھی. چلو یہ تو غیر تھے جو دکھ ہمیں اپنے سنی کہلانے والوں نے دیا، جو تکلیف اور جو نقصان
مذہب اسلام کا، دین اسلام کا اپنے سنی کہلانے والوں نے بھی کیا ہے۔ بریلوی طبقے کا بہت بڑا نام کرم شاہ الازہری، انہوں نے بھی اس پر پھر بہت سی باتیں بھی ہوتی رہی، بہت سے فتوے بھی لگے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مولویوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے نا کہ جناب والا یہ ذرا سی بات کہیں سے اٹھی تو شور مچا دیا ہے، پھر ذرا سی اس نے اپنی توضیح پیش کی، پھر اس نے ذرا سا اپنا وہ اپنا اس نے طریقہ واردات بدل لیا تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر وہ ساری باتیں بھول بھلا گئے، سب باتیں پھر اتحاد پھر اتفاق۔ تو خیر جو علماء حق ہیں وہ تو شیشہ پلائی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں امام محمد رضا خان کی طرح۔ اور ستم کہ یار دیکھو جس کتاب پر ہمارے امام اہل سنت امام محمد رضا خان بریلوی فتاوی رضیہ میں جگہ جگہ اس جملے پر ارتداد کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اس جملے کے کفر ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اور جگہ جگہ پتہ نہیں اس کتاب کے متعلق کیا لکھ رہے ہیں۔ حضرت کو پیش کی گئی یہ کتاب، اب میں تو یہ نہیں مانتا کہ اتنی بڑی جناب وہ اپنے آپ کو علمی شخصیت اور مفسر اور پتہ نہیں مصنف اور کیا کیا کہنے والا شخص، کس کو تعذیر الناس کا پتہ نہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اگر اتنی مشہور و معروف گستاخ کتاب کا بھی تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم عالم کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہو، کیونکہ یہ پھر اس کے ان کے بعد والے ایک صاحب کو میں نے دیکھا، غالباً ان کا نام ہے سعید اسد، تو وہ تعویل کر رہے ہیں جی کہ جی اصل ہمارے علماء کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے سادے اور عاجز ہوتے ہیں، ان کو جو بھی کتاب دیتا ہے یہ بغیر پڑھے ہی تقریض لکھ دیتے ہیں۔ اور بھائی کون سے ہمارے علماء بغیر پڑھے کتابوں پر تقریض لکھ دیتے ہیں؟ اور کتاب بھی مخالف مسلک کی پیش کی جا رہی اور بغیر پڑھے تقریض لکھ دی۔ حضرت کرم شاہ الازہری نے اس کی تقریض لکھتے ہوئے لکھ دیا کہ میں جب بھی یہ کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے ہر بار ایک نیا لطف و سرور آتا ہے، لطف و سرور آتا ہے جس میں امام الانبیاء کی، یعنی اس کتاب میں تو جھوٹے نبوتوں کے جھوٹے نبیوں کے اعلان کے لیے پھاٹک ہی کھول دیا گیا۔ یہی تو عبارت بنیاد بنائی کا جاننی، اور حضرت لکھ رہے ہیں کہ مجھے ہر بار نیا لطف و سرور آتا ہے۔ یہی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم بد مذہبوں کو آنکھ نہیں دکھا سکتے۔ تمہارے اعلیٰ حضرت کچھ کہتے ہیں، تمہارے فتاوی جات میں کچھ پڑا ہے، تمہارے اعمال اور تمہارے قول اپنے مقاصد اور اپنی جناب یہ تنظیموں تحریکوں اور اپنے مدرسوں اور اپنی یہ انجمنوں کے لیے بدل جاتے ہیں۔ عوام کے لیے تمہارا فتویٰ کچھ ہوتا ہے، عوام کے لیے تم ولا تناکحوہم ولا تشاربوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم کے فتوے لگاتے ہو، اور اپنے لیے تمہارے امتیاز، اپنے لیے تمہارے جناب وہ اپنے قانون ہیں۔ اس کی مثالیں میں آگے بھی آپ کو پیش کروں گا۔ خیر یہ بات انہوں نے کی تو دنیا میں ایک شور سا مچ گیا، فتووں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ پھر حضرت نے جناب والا ایسا سمجھ لیں چٹکلا پھینکا کہ وہ بھی راضی اور یہ بھی راضی۔ پھر انہوں نے لکھ ڈالا رسالہ جی تعذیر الناس پہ نظر میں، جس کو پڑھ کر دیوبندی آج پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بابا ہمارا ہے، اور یہ سنی بریلوی نام نہاد پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بابا ہمارا ہے۔ تو چلیے یہ بھی اپنا حصہ فروغ قادیانیت میں ملا گئے۔ میں آگے چلوں تو پہلے نمبر پر آگے میں آپ کو کس کس نے حصہ ملایا وہ ساری باتیں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو قادیانیت کے متعلق، قادیانیوں کے متعلق حکم شرعی بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ بھائی شریعت کا حکم اس کے متعلق کیا ہے۔ تو فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی نے جگہ جگہ قادیانیوں کے متعلق بیان فرمایا ہے، حکم شرعی بیان فرمایا ہے۔ مزید اگر آپ قادیانیوں کے کفر یا عقائد پڑھنا چاہیں تو مرزے کی کتاب کتاب البریہ، حقیقت الوحی، ازالہ اوہام،
نور الاسلام، دافع البلا وغیرہ وغیرہ کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں کہاں حکم لگایا ہے قادیانیوں پر اور کیا کیا حکم لگایا۔ پہلے نمبر پر جلد نمبر فتاوی رضویہ کی 11، 805 صفحے پر آئیے، 508 صفحے پر آئیے، 508 صفحے پر آئیے۔ 508 صفحے پر آتے ہیں تو جناب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے قادیانیوں کے متعلق اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے ایک لمبا چوڑا، جس کا جواب اعلیٰ حضرت مختصراً ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، پیچھے سوال ہوا نا جی طویل کسی مسئلہ کی، اس میں اعلیٰ نے جواب ارشاد فرمایا مرزائی مرتد ہے، جیسا کہ ہم نے اسلام الحرمین میں بیان کیا، اور مرتد مرد ہو یا عورت، اس کا نکاح کسی مسلمان یا کافر اصلی یا مرتد غیر انسان یا حیوان جہاں بھر میں کسی سے نہیں ہو سکتا، جس سے ہوگا زنا محض ہوگا۔ پھر آگے فتاوی عالمگیری وغیرہ وغیرہ کے حوالہ جات میں۔ تو یہاں سے جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں، مرزائی قادیانی شریعت محمدی میں مرتد ہیں، نہ کہ کافر۔ کافر اور مرتد میں فرق ہے۔ ہاں مرتد، ان کو آپ کلی طور پر کافر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مرتد بھی کفر کی اقسام میں سے قسم ہے، لیکن شریعت محمدی کے مطابق حکم لگانے میں آپ نے تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا۔ یہ جزوی طور پر آپ نے یہ تمیز کرنی پڑے گی، یہ کافر اصلی ہے، یہ مرتد ہے، یہ کافر مجاہر ہے، یہ کیا ہے، اس کی وضاحت بھی اعلیٰ حضرت نے۔ تو یہ ہو گیا اعلیٰ حضرت کا ایک حوالہ 11ویں جلد کا۔ اس کے بعد آئیے جی 14ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے 328 صفحہ پر جہاں کفر کی اقسام بیان کی ہیں، اسی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت نے تقسیم کی ہے کافر، کافر اصلی، کافر مرتد، کافر اصلی کی پھر اقسام، کافر اصلی میں منافق، مجاہر، دہریہ، مشرک، مجوسی، کتابی وغیرہ، اور مرتد کے اندر اعلیٰ حضرت نے مجاہر، منافق کی تقسیم فرمائی ہے۔ اور قادیانیوں کو اعلیٰ حضرت نے مرتد کی صف میں شمار فرمایا ہے۔ مرتد منافق وہ کہ کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اعلیٰ حضرت فرمایا جیسے آج کل کے وہابی، رافضی، قادیانی، نیچری، چکڑالوی، جھوٹے صوفی کے شریعت پرستے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس میں اعلیٰ حضرت نے اس میں بھی قادیانیوں کو مرتد کی صف میں شمار کیا ہے۔ اب جاہل ہی ہوگا کہ جو اس کا یہ معنی لے گا کہ تم اس کو کافر نہیں کہتے، مرتد کہتے ہو ان کو، تو میرے بھائی شریعت میں کافر اصلی کی بنسبت مرتد کا حکم جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ ہم ان کو مرتد کہہ کے تم سے زیادہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مرتد کو، بلکہ شریعت، ہم کیا کہتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ مرتد کو سرزمین پر زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ حاکم اسلام اس کو مہلت دے 3 دن کی، اگر نہیں مانتا اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو قادیانیوں کے متعلق ہمارا تو یہ مطالبہ ہے۔ یار چلو اس کو منوا لینا یہ علیحدہ ہے، لیکن حقیقت بات تو عوام کے سامنے پیش کرو، ان کے متعلق حکم شرعی تو عوام الناس کو بتاؤ۔ اچھا آگے یہ ہو گیا جناب 14ویں جلد کا حوالہ۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ جلد نمبر 21۔ جلد نمبر 21 میں اعلیٰ حضرت نے 278 صفحہ پر 278 صفحہ پر امام اہل سنت نے، یہاں بھی آپ سے سوال ہی ہوا اور سوال کے جواب میں امام اہل سنت نے فرمایا وہابیہ وغیرہ مقلدین و دیوبندی و مرزائی وغیرہ ہم فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں، ان کے پاس نشست و برخاست حرام ہے، ان سے میل جول حرام ہے، اگر اپنا باپ یا بھائی بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کفار مرتدین، یہ فرمانے کا کیا مقصد ہے؟ کفار کلی طور پر فرما دیا اور مرتدین جزوی طور پر فرما دیا۔
تو یہ تھے جناب ان کے حکم کے متعلق. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ مرتد ہے، کافر نہیں بلکہ مرتد ہے. اب مرتد کون ہوتا ہے اور مرتد اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مرتد وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پھر جائے. جیسے قرآن مجید نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ سے دین اسلام مراد ہے. یا پھر وہ شخص جو کفریہ عقائد رکھتا ہو اور اس کے ساتھ دعوی اسلام رکھتا ہو، کفریہ عقائد اور دعوی اسلام رکھتا ہو، تو ان پر مرتد ہونے کا حکم اسی وجہ سے ہے کہ یہ کفریہ عقائد بھی رکھتے ہیں اور دعوی اسلام بھی رکھتے ہیں. جہاں تک وہ دوسری بات کہ اسلام میں آئے اور چلے گئے، نہیں، ان کا تو اسلام میں آنا ہی ثابت نہیں، یہ تو شروع سے ہی ارتداد پر ہیں. تو ان کے لیے ان کو ہم اس وجہ سے مرتد کہتے ہیں کہ یہ اپنے ارتداد کے ساتھ دعوی اسلام بھی رکھتے ہیں. اب آپ کے سامنے قادیانیوں کا حکم واضح ہو گیا کہ قادیانی شریعت اسلام میں مرتد ہے. اب مرتد کے متعلق حکم شرعی کیا ہے؟ کیا مرتد کو ریاست اسلامیہ میں اقلیت قرار دے کر رکھا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو جناب والا اقلیتوں کے حقوق دیے جا سکتے ہیں؟ کیا ان کو یہ اقلیت کا ڈھونگ رچا کر، کیا ان کو اسمبلیوں میں کافر قرار دلوا کر اپنی فتح کے جشن منائے جا سکتے ہیں؟ کیا یہی حکم شرعی تھا؟ نہیں. اب اعلیٰ حضرت کی طرف آئیے، بلکہ اعلیٰ حضرت سے پہلے میں در مختار کا آپ کو حوالہ دینا پیش کروں گا. اعلیٰ حضرت تو چلو یہ مسئلہ کی اختلاف آ جائے گا. در مختار، اس میں واضح لکھا ہے کہ حاکم اسلام کو چاہیے کہ جو شخص مرتد ہو اس پر اسلام پیش کرے. اگر وہ توضیح طلب کرے، اس کو قید میں رکھ کر 3 دن اس کے سمجھانے کے لیے اسباب پیدا کرے. یعنی اہل علم کو، علماء کو اس کے ساتھ بٹھائے، بھئی یار اس کو سمجھاؤ، اس کا دل صاف ہو جائے، اس کا ذہن صاف ہو جائے. اگر وہ 3 دن بھی نہیں مانتا تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے مرتد کو سرزمین اسلام پر کھلے پھرنے کا حق نہیں ہے، حق نہیں ہے، حق نہیں ہے. اس کے لیے یا اسلام ہے یا موت ہے. اور یہی بات امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 615 صفحہ میں 615 صفحہ پر اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے. کسی مسئلہ کے تحت یہ فرما رہے ہیں مرتد جیسے سلطان اسلام فوراً قتل کرے گا، اور اگر غور کے لیے مہلت مانگے تو 3 دن کی مہلت دے گا اور ان میں بھی قید ہی رکھے گا. وہی بات در مختار والی. اور یہی آپ، اس میں اختلاف نہیں ہے، آپ جتنی بھی فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو احناف کی کتابوں میں یہی مسئلہ ملے گا. اب میرے دوستو، قادیانی ہو گئے مرتد کی سزا آپ کے سامنے کہ اس کو سرزمین اسلام پر زندہ رہنے کا حق قطعاً نہیں ہے. اس کے لیے یا اسلام ہے یا اس کے لیے تلوار ہے. اب آئیے کہ اس جانب کہ کون شخص وہ تھا جو تقسیم ہند میں قادیانیت کی نمائندگی کرتا رہا، قادیانیت کی نمائندگی کرتا رہا، قادیانیت کے لیے شمع بنا رہا، اور کون اس کے لیے فانوس بنا رہا. آپ کو سن کر بہت عجیب لگے گا. تقسیم ہند میں ایک نام گردش کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، سر ظفر اللہ خان. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ یہ شخص اعلانیہ قادیانی تھا، کچا پکا بھی نہیں، بلکہ تحریک قادیانیت کا، احمدی گروپ کا خاص ممبر اور ورکر تھا، اور مذہبی لگاؤ رکھنے والا شخص تھا. ایسا بھی نہیں کہ جیسے آپ سمجھیں بھی شاید یار نام کا قادیانی نہیں، ان کا مذہبی کارندہ بھی تھا. چلیں جی، سر ظفر اللہ خان. اب میں خطاب یہ کرنا چاہوں گا کہ جس
ریاست کو تم اسلامی جمہوریہ پاکستان ثابت کرتے کرتے تھکتے نہیں مولویوں. بتاؤ بتاؤ بتاؤ. جس کی بنیاد میں ہی قادیانیوں کے ہاتھ ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے یہ تو تقسیم ہند سے پہلے کی بات تھی, ہم نے اس کو استعمال کیا, استعمال کر کے پھینک دیا. نہیں, یہ تمہاری تقسیم ہند کے بعد اس کو وزیر امور خارجہ بنایا گیا, منسٹر آف فارن افیئرز 1947 میں اس کو بنایا گیا. الٹا جب تمہاری تقسیم ہند ہو گئی, تمہاری یہ مذہبی اسلامی ریاست بن گئی, تو اس کو اور زیادہ عزت دی گئی, اور زیادہ شہرت دی گئی. اب کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ قادیانی مرتد ہیں؟ چلیں, یہ شخص کب سے نمائندگی کرتا رہا؟ مسلم لیگ میں اس نے 1926 میں شمولیت اختیار کی. پہلے نمبر پر اعتراض یہاں, جب مسلم لیگ اسلام کی تحریک تھی, اسلام کی نمائندگی, مذہب اسلام کی نمائندگی کے لیے, تو اس میں ایسے مرتدین کی شمولیت کیا مانا؟ اس کے آگے چلیے. 1931 میں دہلی کے اجلاس کی صدارت بھی حضرت نے کی, صدارتیں کرتے رہے, گول میز کانفرنس میں بھی شامل ہوتے رہے. اور میں حیران ہوں, ایک جگہ وائسرائے نے لکھ دیا کہ اس بندے کو پیچھے رکھا جائے, اگر مسلمان اس کے مذہب پر تحفظات کا شکار ہو گئے, اس سے اختلافات کرتے ہوئے اٹھ پڑے, تو سارا کام درہم برہم ہو جائے گا. لیکن مسٹر جناح کی درخواست پر ریڈ کلف کے کمیشن کے سامنے مسلم لیگ کا مقدمہ بھی حضرت کے زبان اقدس سے پیش کروایا گیا, اور یہی شخص تھا مسٹر جناح جو اس قادیانیت کی شمع کے لیے فانوس بن کر کام کرتا رہا, فانوس بن کر. اس کا میں ایک اور بہت بڑا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور 1947 میں اس کو وزیر امور خارجہ بنا دیا گیا پاکستان کا. علامہ اقبال نے کہا تھا, آپ نے فرمایا علامہ اقبال نے کہ ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے, بے ماں کہا تھا جہاں تخت جموں کے. ایسی کوئی دنیا نہیں بغیر جنگ کیے ہوئے ملک ہاتھ آ جائے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اور آگے پھر 1962 سے لے کر 1964 تک یہ جناب والا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا صدر رہا, اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کارنامے سر انجام دیے. بس الغرض بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ ہمارے قائد اعظم, یہ حضرت خود ان کو شروع سے ساتھ لے کر چلے. او بھائی, جو بندہ قادیانیت کی نمائندگی کر رہا ہے اور تم مذہب اسلام کے نام پر ملک بنانے چلے ہو, اور یار, اور اس پر بہت سے لوگوں نے ان سے مطالبہ بھی کیا. میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت ہی بڑے معروف مصنف شاہ نصیر, اتفاقاً وہ ہیں بھی میاں والی کے, ان کی کتاب کچھ شام فکر اقبال کے ساتھ, کچھ شام فکر اقبال کے ساتھ, وہ فکر اقبال, کچھ شام فکر اقبال کے ساتھ, اس کتاب میں 268 صفحہ پر جناح اقبال اختلافات کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے نظریات میں تضاد تھا. اور تضاد کہتا تھا, کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کہہ چکے ہیں کہ جناح سیکولر سوچ رکھتے تھے, اور اقبال جو داہ دین سیاست تھے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کے علم بردار تھے. علامہ اقبال کیا سوچ رکھتے تھے اور مسٹر جناح کیا سوچ رکھتے تھے. آگے پھر مزید ذکر کرتے ہیں علامہ اقبال کے ایک مضمون کا, مگر وہ اعتراض کرتے بھی کیوں, یہ کچھ تو ان کے اس بیان کی تائید تھی جو انہوں نے 1935 میں مرزائیوں کی تکفیر پر ایک طویل مضمون کی شکل میں لکھا تھا, اور جس کی خوب تشہیر کرائی گئی تھی. یہ تو تھا علامہ اقبال کا وہ مضمون جو 1935 میں علامہ اقبال نے قادیانیوں کی تکفیر پر لکھا تھا.
چلیے آگے مسٹر جناح قائد اعظم اس قسم کی بحثوں میں نہیں پڑ سکتے تھے، وہ سیکولر ذہن کے آدمی تھے، ان کے مطابق مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ تھا، چنانچہ یہ یقینی امر تھا کہ اگر علامہ اقبال چند دن اور زندہ رہتے تو اقبال جناح اختلافات کھلے تصادم کی شکل اختیار کر لیتے۔ چند دن علامہ اقبال اور زندہ رہتے اور اس ملک کو بنتا ہوا دیکھ لیتے کہ جس کی جڑوں میں قادیانیوں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی علامہ اقبال کون سے کوئی وطنیت کے حامل تھے؟ ویسے بھی علامہ اقبال کیا کوئی وطنیت کے قائل تھے؟ علامہ اقبال نے تو خود کہا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اختلافات تو سامنے آتے، یہ وہی بات آ گئی جو میں کہنا چاہتا تھا کہ علامہ اقبال اگر چند دن اور زندہ رہتے تو کہتے کہ یار میں نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا، جس میں ہندوؤں کو نشستیں دی جا رہی ہیں، جس میں جناب والا جس میں قادیانیوں کو نشستیں دی جا رہی ہیں، یہ کیسا ملک اور یہ کیسی ریاست۔ ایک وجہ یہ اختلاف کی تھی اور دوسری وجہ یہ وطنیت، ڈیموکریٹک سسٹم، کیونکہ علامہ اقبال ڈیموکریٹک جمہوریت کے انتہائی مخالف تھے۔ بہت سی وجوہات سامنے آتی ہیں اگر علامہ اقبال اور زندہ رہتے، لیکن خدا کی مرضی۔ چلیں جی آگے، مسٹر جناح سیکولر ذہن کے بندے تھے، علامہ اقبال چند دن اور زندہ رہتے تو اقبال جناح اختلافات کھلے تصادم کی شکل اختیار کر لیتے، کیونکہ آگے چل کر تو قائد اعظم نے مشہور احمدی سر ظفر اللہ خان کو مسلم لیگ کا نفس ناطقہ بنا دیا تھا اور انہیں اتنی اہمیت دے دی تھی کہ علامہ اقبال کی وفات کے بعد سال بعد 1939 میں سینٹرل اسمبلی دہلی کے اجلاس میں ایک پوائنٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اب اس کے جملے سنیے، وہ کیا کہتا ہے سر ظفر اللہ خان کے متعلق جو اعلانیہ قادیانی ہے، کہ میں اپنی اور اپنی پارٹی کی طرف سے سر ظفر اللہ خان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ مسلمان ہے، اگر آپ کو اس مصنف سے اختلاف بھی ہوتا ہے تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ تاریخ ہند کی، تقسیم ہند کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، یہ جملے آپ کو اس میں ملیں گے، کیونکہ یہ ان کا جو ہے مسٹر جناح کا یہ خطبہ ہے۔ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ مسلمان ہے اور یوں کہنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں۔ قادیانیوں کو بیٹا کہہ رہے ہیں۔ مولویو تم نے بڑا شور مچایا تھا جب نواز شریف نے ان کو بھائی بھائی کہا تھا، اچھا کیا تھا، لیکن ادھر بھی بولو، کیوں ادھر بولنا بہت مشکل ہے۔ عبدالحامد بدایونی نے بھی ایک مسٹر جناح سے کہا تھا کہ احمدیوں کے خلاف ایک قرارداد پیش کرنی چاہیے، لیکن وہ کیسے کر سکتے تھے؟ تو آگے لکھتے ہیں کہ مسٹر جناح نے کشمیر کی پریس کانفرنس میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ فرقوں کی بات نہ اٹھاؤ، ہر مسلمان مسلم لیگ کا ممبر بن سکتا ہے۔ اس کے بعد جب نادر صاحب امور خارجہ قادیان نے استفسار کیا تو مسٹر جناح نے ان کو بھی لکھ بھیجا کہ لیگ کے آئین کے مطابق ہر بالغ مسلمان جو 2 آنے چندہ دے اور لیگ کے نصب العین کی تائید کرے مسلم لیگ کا ممبر بن سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو انہوں نے مسلمان کی قید لگائی ہے، لیکن قادیانیوں کو بھی تو وہ مسلمان سے شامل کر رہے ہیں اور اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فرقوں کی بات نہ اٹھاؤ، یعنی قادیانی کو وہ ایک فرقہ تصور کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ تھا مختصر تبصرہ سر ظفر اللہ خان پر اور مسٹر جناح پر، کہ مسٹر جناح نے کیسے قادیانیت کے تحفظ میں اپنا حصہ ملایا۔ آگے چلیے، خیر اس کے لیے سر ظفر اللہ خان کے جو ہے وہ اس کو ہٹائے جانے کے لیے کچھ تحریکیں بعد میں اٹھائی بھی گئیں، لیکن وہ بھی سیاسی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھائی گئیں۔ اور چلیے آگے، اس کے بعد جناب تحریک ختم نبوت مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا شاہ احمد نورانی کی سرپرستی میں یہ تحریک اٹھائی گئی، اور بھی دیگر مسالک کے لوگوں کو انہوں نے ساتھ ملا کر اس تحریک کو جو ہے وہ پروان چڑھایا۔
اب میرے دوستو، میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے وہ قادیانیت کے حکم والی تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے کہ قادیانیت کا حکم کیا ہے، یہ ایکٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے اسکرین پر۔ یہ 1974 7 ستمبر 1974 کو یہ تیر مارا گیا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا اور اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اب مجھے بتائیے، شریعت اسلام کا مطالبہ تو یہ تھا کہ قادیانی کافر نہیں، مرتد ہیں، ان کو سرزمین اسلام پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یا پھر تم اس ملک کو سرزمین اسلام نہیں مانتے، یا پھر قادیانیوں کو تم مرتد نہیں مانتے۔ آپ دیکھو انہوں نے کیا کیا، الٹا ان کو کافر قرار دلوا کر تحفظ دے دیا۔ آج ہم جگہ جگہ رو رہے ہیں، قادیانی یہ کیوں کر رہے ہیں، قادیانی وہ کیوں کر رہے ہیں، قادیانی یہ یہاں کیوں جا رہے ہیں اور وہاں کیوں جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، جب ہمارا مطالبہ ہی غلط تھا۔ آج اگر دیکھو انہوں نے جب ان کو کافر قرار دلوایا، الٹا ان کو تحفظ کیسے ملا، ان کو تحفظ کیسے ملا کہ ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا، ان کو ملک میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہر ادارے میں اقلیتوں کے کوٹے کے تحت یہ اپنی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی اقلیت کے قانون کے تحفظ کے تحت آج انہوں نے ربوہ جیسا شہر بنا رکھا ہے۔ تمہارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹر، تمہارے ملک کے بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی لوگ فائز ہیں۔ کیوں؟ اسی اقلیت کے قانون والے، اسی اقلیت والے قانون کے تحفظ کی آڑ میں آج وہ ہمارے سر پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں۔ اور نقصان یہ ہوا، دیکھو اگر یہاں کوئی یہ بات کرے کہ بھائی مولوی تو باتیں کر رہا ہے ادھر آج کے زمانے میں بیٹھ کر، بھائی انہوں نے بزرگوں نے اتنا تو کیا کہ چلو مرتد نہیں منوا سکے تو کافر منوا لیا۔ تو سنو، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ پہلے نمبر پر تو یار تم اعلی حضرت کو کدھر کرو گے؟ بریلوی کہنے والے اپنے آپ کو اور یہ قائد ملت اسلامیہ کے نعرے لگانے والے، بتاؤ اب اعلی حضرت کو کدھر کرو گے؟ اگر آج تمہارے سامنے کوئی اعلی حضرت کی عبارات رکھ کر یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھائی تم تو 7 ستمبر 1974 کو جناب فاتح قادیانیت کا دن منا رہے ہو، جشن منا رہے ہو، اور تمہارے اعلی حضرت کیا لکھ رہے ہیں، تمہارے اکابرین نے کیا لکھا ہے، تو پھر ہم کیا ہم منہ دکھانے کے رہیں گے؟ دوسری بات، اگر کوئی ہم سے یہاں سوال کرتا ہے کہ بھائی تمہارے، ایک سوال تو یہ کہ اعلی حضرت نے ان کو مرتد لکھا ہے اور تم کافر قرار دلوا کر جشن منا رہے ہو، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ ان کے اس جشن کے بعد، ان کی اس فتح والے نعروں کے بعد ہم دوبارہ سے مطالبہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہے، ہم دوبارہ سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ آج ہم کس منہ سے مطالبہ کریں کہ قادیانیوں کو مرتد قرار دیا جائے؟ آج ہم کس منہ سے کہیں کہ قادیانی مرتد ہیں، ان پر مرتد والی سزا لاگو کی جائے؟ پھر ہم پر یہی اعتراض ہوگا، آج تمہیں مرتد ہونا زیادہ ہے، یہ 50 سال سے تم یہ جشن کس بات کے مناتے آئے ہو؟ اور جہاں تک یہ بات ہے کوئی کہے کہ جناب چلو کچھ کام تو کیا، تو میں اس کی مثال یہ دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی قوم، اگر کوئی بستی زنا میں ملوث ہے تو کوئی مبلغ اٹھے، کوئی جناب مفکر، اپنے آپ کو کہنے والا کوئی پیر اٹھے اور کہے ساری بستی والوں کو زنا سے ہٹا کر لواطت پر یا مشتزنی پر لگا دے، اور پھر ہم اس کو کندھوں پر اٹھائے پھر رہے ہوں کہ واہ جی واہ اس نے زنا ختم کر دیا۔ کیا یہ حکم، یہ فیصلہ، یہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے؟ اور اس خباثت کی تبدیلی کے لیے اس نے کتنے بندے بھی مروا دیے ہوں، تو کون اس کو عقل مند اور دانا کہے گا کہ بھئی تم نے مہربانی کی ہے، بڑے گند سے نکال کر چھوٹے گند میں ڈال دیا؟ تو یہاں بھی یہی حکم ہے، یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ بھئی چلو مرتد آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جیسے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ می سے بھاگ کر پرنالے تلے کھڑے ہو گئے، یہ بھی وہی بات کہ می سے بھاگ کر ہم پرنالے تلے کھڑے ہو گئے۔
تو کون کہے گا اس کو کہ یہ دانائی کا کام ہوا؟ کون کہے گا؟ اور اس کے بعد ہم کسی لحاظ سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے اس بات کا کہ اب قادیانیوں کو مرتد قرار دیا جائے۔ خیر، ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیگر بد مذہب لوگوں سے اتحاد کے متعلق کیا کیا نہیں لکھا، کون نہیں جانتا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ ہر مسلک کا بندہ اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ ایک تو ظلم یہ کیا کہ ہر بندے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق۔ آج کہاں ہے وہ مولوی جو عوام الناس کو بتاتے ہوئے تھکتے نہیں کہ بھائی دیوبندیوں، وہابیوں، شیعوں کے پاس بیٹھنا نہیں، کھانا نہیں، جانا نہیں، آنا نہیں، نماز پیچھے نہیں پڑھنا، ان کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ یہ سارے مولوی کدھر ہیں آج؟ یہ فتوے تمہارے صرف عوام الناس کے لیے ہیں، یہ بھولی بھالی عوام کے لیے ہیں۔ ان کے تم تجدید نکاح کرواتے رہتے ہو ہر وقت، ان بابوں پر کوئی فتوے نہیں لگتے۔ ان کو بھی ان فتووں کی عزت میں کھڑا کیا جائے، تولا جائے۔ کیا ایک تو ظلم یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت کا جو مسلک اور اعلیٰ حضرت کا جو مذہب تھا، دین حنیف جو اعلیٰ حضرت لے کر چلے تھے کہ کسی باطل سے اتحاد نہیں کرنا، کسی بد مذہب سے اتفاق نہیں کرنا۔ اعلیٰ حضرت کی غیرت دینی کون نہیں جانتا؟ دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ کون نہیں جانتا؟ میں کیا کیا مثال دوں اعلیٰ حضرت کی غیرت دینی کی تم لوگوں کو۔ ایک تو تم نے یہ تفریق ختم کر دی۔ آج کس منہ سے ہم فتوے دیں؟ آج کس منہ سے تم عوام الناس کو یہ فتوے بتاؤ گے کہ ان سے اتحاد نہیں کرنا، ان سے اتفاق نہیں کرنا، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ان کے نماز جنازہ نہیں پڑھنی؟ اور دوسری بات، اتنی تعداد میں عوام الناس کو انہوں نے ذلیل و رسوا کیا، اور کئی مائیں جو ہے وہ بیٹوں کی نعمت سے محروم ہوئی، کئی بیویاں جو ہے وہ بیوہ ہو گئیں، کئی اولادیں جو ہیں وہ یتیم ہو گئیں۔ تو میرے دوستو، اور نتیجہ کیا نکلا؟ بے تکا چلو جی مولویوں عیش کرو، ہم نے ان کو کافر قرار دے دیا ہے۔ مولوی جشن مناتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے آ گئے واپس، سبحان اللہ، اپنی فتح قرار دلوا دی۔ آج تک اسی کے پیچھے ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ خیر، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی جیسے واقعے پر، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی ایسے لوگ اٹھے تھے۔ ابوالکلام آزاد جلد نمبر 14 فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سے ایک سوال ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کتنے سخت تھے اس معاملے کے اندر، کہ ابوالکلام آزاد نے ایک تحریک اٹھائی تھی جناب، اسی طرح کی جذباتی، کہ وہ انگریزوں کا لباس چھوڑ دو، انگریزوں سے لینا دینا چھوڑ دو، ان کا جناب ٹائی چھوڑ دو، یہ کر دو وہ کر دو، سب کچھ۔ اعلیٰ حضرت کو سوال ہوا، اور اس تاریخ میں انہوں نے جناب بد مذہبوں کو، ہندوؤں کو، جناب دیگر مذاہب کے لوگوں کو، دیگر جناب مسالک کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور بد مذہبوں کا ایک جو ہے نا وہ ایک معجون سا بنا کر انہوں نے انگریزوں کے خلاف تاریخ اٹھائی، حتیٰ کہ مسجدوں میں وہ ہندوؤں کو لے آئے، اور ان کی جو ہے وہ ان کے دل رکھنے کے لیے انہوں نے اس دین اسلام کا بہت بڑا نقصان کیا۔ اعلیٰ حضرت سے جب یہ سوال ہوتا ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے جناب والا فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 419 صفحہ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تبصرہ شروع فرمایا، اور چلتے گئے 544 صفحے تک چلے گئے، اتنا طویل تبصرہ فرمایا، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ فرما دیا، بالکل بے عینی ہی اب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح ہر کسی سے اتحاد کر کے کسی کے خلاف تحریک اٹھائی تھی۔ تو اعلیٰ نے فرمایا تھا، میہ سے بھاگ کر پنڈالے تلے کھڑے ہوتے ہو۔ اگر آج بھی اعلیٰ حضرت ہوتے تو اعلیٰ حضرت آج بھی یہی فرماتے کہ اے میہ سے بھاگ کر پنڈالے تلے کھڑے ہوتے ہو، آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکتے ہو۔ خیر، اعلیٰ نے نتیجہ جو آخری صفحہ پر پیش کیا ہے، سارا وہ پیش کرنا تو دشوار ہے، وہ آخری صفحے پر نتیجہ جو اعلیٰ نے پیش کیا ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ کو۔ اعلیٰ نے فرمایا
حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک لیتے ہوئے شرم چاہیے تھی. کیا امام تو امام، ان کے غلام، ان کے در کے کسی کتے نے معاذ اللہ مشرکوں سے مدد مانگی؟ کیا کسی مشرک کا دامن تھاما؟ کیا کسی مشرک کے پس رو بنے؟ کیا مشرکوں کی جے پکاری؟ کیا مشرکوں سے اتحاد کانٹا؟ کیا مشرکوں کے حلیف بنے؟ کیا ان کی خوشامد کے لیے شاعر اسلام بند کرنے میں کوشاں ہوئے؟ کیا قرآن و حدیث کی تمام عمر بت پرستی پر نثار کی؟ وغیرہ وغیرہ. چنائے قصیدہ آخر میں اختتام پر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم صحیح معنی میں دین اسلام کا کام کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ یہ ہے تمہاری خیر خواہی اسلام، یہ ہیں تمہارے دل ساختہ احکام، جن پر نہ شرع شاہد نہ عقل مساعد. مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو اسلام کے دائرے میں آؤ. تبدیل احکام الرحمن اور اختراع احکام الشیطان سے ہاتھ اٹھاؤ. مشرکین سے اتحاد توڑو، دیوبندیہ وغیرہ ہم مرتدین کا ساتھ چھوڑو. کہ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک اپنے سایہ میں لے، دنیا نہ ملے دین تو ان کے صدقے میں ملے. حضرت فرماتے ہیں سچے پکے مسلمان بننا چاہتے ہو تو ہر مشرک، ہر باطل، ہر کافر سے ہٹ کر اور حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ادھر بھی انہوں نے جہاد کی وہ بنائی تھی، نعرے لگائے تھے، رٹ لگائی تھی، تو اس کا بھی اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں کیسے بہترین طریقے سے حکم فرمایا ہے کہ جناب کہاں جہاد کے احکام لگتے ہیں. ایسے نہیں کہ جو مولوی اٹھے آگے دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہی نہ دکھے اور عوام کو جناب جوش دلا کر اپنی تاریخ اٹھا کر اتنے بندے قتل کروا دے، شہید کروا دے، اور جناب والا اور دین اسلام کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو. اسی تاریخ کی عکس ہیں آج کی یہ جذباتی تحریکیں جو کبھی ختم نبوت کے نام پر گرم ہو جاتے ہیں، کبھی جناب ناموس رسالت کے نام پر گرم ہو جاتے ہیں. ایویں بے تکی باتیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اب یہ دیکھیے مشہور تاریخ جو ناموس رسالت کے نام پر بنی ہے، انہوں نے جناب غازی صاحب کو چھڑوانے نکلے تھے، پھانسی چڑھوا بیٹھے. ٹھیک ہے، آسیہ ملونہ کو نکلوانے بیٹھے تھے، وہ بھی نہ، وہ پھانسی کا مطالبہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی نہ ہو سکا. اس کے بعد فرانس کے سفیر نکالنے کے مطالبے کرتے رہے، وہ بھی نہ ہو سکے، کچھ بھی نہ ہوا. کیا ہوا؟ اب جہاد کی انہوں نے رٹ لگائی ہے. جہاد ایسے ہوگا جمہوریت میں خود جا کر جہاد ہوگا، جو خود دین اسلام کے لیے قاتل ہے. ان کے نظام سے، ان کے کفر سے تو تم اتفاق کر بیٹھے ہو، پھر کس کفر کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو؟ میرے دوستو، میں دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میرے اس تبصرے پر بہت سے لوگ یہ بات کہیں گے کہ یار تم کہاں، وہ بزرگ کہاں، شاہ احمد نورانی اور وہ ہستیاں. تو میرے دوستو، میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا، آج تمہارے کتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، کتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں جو وہابیت کے رد پر کانفرنسیں کر رہے ہیں، جو خارجیت رافضیت کے رد پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، کریں. اور کوئی کسی سے ذرا سا اتحاد کرتا ہوا نظر آتا ہے تمہیں. پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان کہیں دیوبندیوں کی محفل میں گیا تو فتوے ٹھا لگے کہ جی کیوں گئے. اور سعد حسین رضوی نے حنیف قریشی سے ذرا وہ کیا، اس سے یارانہ تعلق واضح کیا، تو ادھر سے فتوے ٹھک لگ گئے کہ جناب ان کو کہو یہ کر دیں وہ کر دیں، کیوں ان سے اتحاد کیا. تو یہی فتوے ذرا پیچھے بھی لے جائیں بھائی. کیوں؟ یہ سنیوں کے اندر، بریلویوں کے اندر، نام نہاد لوگوں کے اندر بہت بڑی ایک بیماری ہے کہ جب ان کا کوئی بابا مر جاتا ہے نا، اس کو بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں. اس کی غلط بھی ٹھیک ہے اور ٹھیک بھی ٹھیک ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر یہی امتیاز دیکھو، یہی بھی بابا جی بس سب ٹھیک ہے، اگر یہی ہوتا، یہی کرنا ہوتا، تو دیکھو آج ہمارے تک صحیح شکل میں دین اسلام پہنچ ہی نہ سکتا. دین اسلام آج ہمارے پاس اگر صحیح شکل و صورت میں موجود ہے تو وہ اس تنقید کی برکت ہے کہ جو علماء جو ہے وہ دین اسلام کی خاطر، نہ کہ جو ہے محض شہرت کی خاطر یا جھگڑے کی خاطر، فساد کی خاطر تنقید کریں، بلکہ دین اسلام کی حقانیت، احقاق حق کے لیے تنقید کرتے آئے. دیکھو امام اعظم جیسی ہستی سے جہاں دلائل میں کمزوری آئی تو صاحبین نے ان کے خلاف موقف پیش کر دیا.
اب یہ تو نہیں کہا وہ استاد جی کے خلاف ہم بولیں، بزرگوں کے خلاف ہم بولیں. تم خود پڑھتے اصحاب التخریج اور اصحاب الترجیح نے پچھلے احناف کی کتابوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. تو میرے دوستو، تنقید کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، اور شریعت اسلام کے مطابق تنقید یہ اسلام کا حسن ہے. جو اس کو ان کی گستاخی سمجھے، پچھلے بزرگوں کی گستاخی سمجھے، تو میرا خیال ہے اس کی عقل میں فطور ہے. اور جہاں تک مسئلہ ہے ان کا، تو میرے دوستو ان کی گستاخی اگر ہو بھی جائے تو ہم اس کو کہ ہم کوئی توضیح پیش نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی میں نے ان کے خلاف کیوں بول دیا. کیوں کہ یار جو بندہ مسلک اہل سنت کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، جس نے اعلیٰ حضرت کی کسی ایک جملے کا پاس نہیں رکھا، اپنے آپ کو پھر بریلوی اور سنی کہنا، ہمیں بھی ان لوگوں کے ادب و احترام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرے دوستو ہمیں سمجھ اور فہم نصیب فرمائے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ بھئی میں کون ہوں اور ان کے خلاف بولنے والا، تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. یہ نہ دیکھ کون بول رہا ہے، یہ دیکھ کیا بول رہا ہے. اگر مجھے یہ آج کل کے مولوی یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے چھوٹا سمجھتے ہیں، کم علم سمجھتے ہیں، کم فہم سمجھتے ہیں، تو آؤ میرے سر پہ دست شفقت رکھو، مجھے یہ مسائل سمجھاؤ، مجھے بتاؤ، یا تو یہ بتاؤ کہ آلات نے نہیں لکھا یا آلات کی کتابیں نہیں ہیں، یا پھر یہ بتاؤ کہ قادیانیوں کے متعلق حکم شرعی کچھ اور ہے. مجھے سمجھاؤ، میں سمجھنا چاہتا ہوں. اگر مجھے آپ جو بھی کہتے رہیں، مجھے آپ چھوٹا کہیں، کم علم کہیں، کم فہم کہیں، کم عقل کہیں، گمنام کہیں، یہ گمنامی والا بھی آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ بھئی تمہارے اتنے فالوور ہی نہیں ہیں یوٹیوب پر اور تم بڑے آگے ہو. تو جو بھی کہیں بھئی میری باتوں کا جواب مجھے سمجھائیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ فہم نصیب فرمائے. ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا، اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.